اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام کے سلسلے سے کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے۔ تو جواب تھا اگر ایک چیز جو بذات خود پاک ہو اور نجس چیز سے اس طرح مل جائے کہ ان میں سے ترک چیز کی تری دوسری تک پہنچ جائے تو پاک چیز بھی نجس ہو جائے گی۔ اور کسی بھی پاک چیز کی طہارت کب تک باقی رہے گی؟ جب تک نجس اور پاک چیز کے اتصال کا علم نہ ہو، یعنی جب تک اس بات کا یقین اور علم نہ ہو جائے کہ نجس چیز اور پاک چیز دونوں آپس میں مل گئے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک تربیت ہے۔ اور جب کا دوسرا طریقہ ہے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ نجس یا پاک چیزیں تر تھیں یا نہیں، یعنی کہ اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ دونوں آپس میں ملی ہیں پاک اور نجس چیز، لیکن یہ معلوم نہیں کہ نجس یا پاک چیزیں تر تھیں یا نہیں تھی، گیلی تھی یا نہیں تھی، اگر یہ بھی نہ معلوم ہو تو بھی ہم پاک سمجھیں گے پاک چیز کو۔ اور جب یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ایک کی تری دوسرے تک پہنچی ہے یا نہیں، یا پھر ہمیں پتہ ہو کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز تر تھی لیکن یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ایک کی تری دوسرے تک پہنچی یا نہیں، تو اس حالت میں بھی ہم طہارت باقی سمجھیں گے۔ آیت العظمیٰ سید علی حسین سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ جو چیز نجاست لگنے سے نجس ہو جائے وہ تری کے ساتھ کسی دوسری چیز سے لگ جائے تو وہ بھی نجس ہو جائے گی، اور یہ دوسری چیز اگر تری کے ساتھ کسی تیسری چیز سے لگ جائے تو وہ بھی نجس ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ نجس چیز یعنی وہ جو تیسری نجس چیز ہے، اب اگر یہ نجس چیز اگر کسی چیز سے تری کے ساتھ بھی لگ جائے تب بھی وہ چوتھی چیز نجس نہیں ہوگی۔ مثلا پیشاب سے دانہ ہاتھ نجس ہوا، سوکھنے کے بعد پھر ہاتھ میں پانی لگ گیا، وہ پانی بائیں ہاتھ میں لگ گیا تو وہ نجس ہو جائے گا، اور تری کے ساتھ بائیں ہاتھ تولیے سے لگ جائے تو بھی تولیہ بھی نجس ہو جائے گا۔ مگر اب یہ تولیہ تری کے ساتھ چہرے سے لگ جائے تو وہ چہرہ اب نجس نہیں ہوگا، کیونکہ آیت العظمیٰ سید علی حسین سستانی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک چیز نجس ہو اور وہ تری کے ساتھ دوسری چیز سے لگ جائے تو وہ دوسری چیز کو نجس کر دے گی، پھر وہی دوسری چیز تری کے ساتھ تیسری چیز سے لگ جائے تو وہ نجس کر دے گی، لیکن جب وہ تیسری چیز نجس ہو جائے تو اب وہ تیسری چیز اگر چوتھی چیز سے لگ جائے تو وہ چوتھی چیز کو نجس نہیں کر سکتی۔ اب اس کے آگے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے۔ اگر کسی پاک چیز کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ نجس ہوئی ہے یا نہیں تو وہ پاک ہے، اور کسی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے، چاہے تحقیق و جستجو کے ذریعے اس کی طہارت یا نجاست کا پتہ لگانا ممکن ہو۔ ہاں، اگر کسی پاک چیز کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ نجس ہوئی ہے یا نہیں تو وہ پاک ہے اور تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، نجس چیز کا کھانا پینا حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ، نجس چیز کا کھانا پینا حرام ہے۔ نمبر 3، تیسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو نجس چیز کھاتے ہوئے یا نجس لباس میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس کو متوجہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو نجس ہوتے ہوئے دیکھا ہو اور کسی بندے کو وہ کھاتے ہوئے دیکھے، یا ہم نے کسی بندے کا لباس نجس ہوتے ہوئے دیکھا ہو اور اسی لباس میں اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے کو نہیں معلوم ہے کہ وہ لباس نجس ہو چکا ہے یا وہ چیز جو کھا رہا ہے وہ نجس ہے، بلکہ وہ اسے پاک سمجھتے ہوئے نماز بھی پڑھے اور وہ چیز پاک سمجھتے ہوئے کھا بھی رہا ہو، تو ہمارے اوپر اب واجب و ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو متوجہ کریں کہ یہ چیز نجس ہے۔ اب یہ چیز آپ کے سامنے نجاست اور طہارت کے بارے میں گفتگو ہو چکی، اب آپ کے سامنے آج عرض کرنا ہے مطہرات۔ نجاسات کل تک آپ کے سامنے ذکر ہو چکی کہ دنیا میں 10 چیزیں نجس ہیں، ان 10 کے علاوہ ساری چیزیں پاک ہیں۔ ہاں، باقی اور دوسری چیزیں بھی اس وقت نجس ہو سکتی ہیں کہ جب وہ چیزیں جو نجس ہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں اور گیلی ہوں، تر ہوں، اور ہمیں اس بات کا علم ہو کہ وہ ایک دوسرے سے مل گئی ہیں اور تری ایک دوسرے کو لگ چکی ہے، تو اس وقت وہ نجس ہو جائیں گی۔ اب مطہرات دنیا میں نجس چیزوں کو پاک کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ نجس چیز، سوال نمبر 1، نجس چیز کیسے پاک ہوتی ہے؟ تو بہت سی نجس چیزیں پاک کی جا سکتی ہیں۔ پاک کرنے والی چیزوں کو مطہرات کہا جاتا ہے، اور وہ پاک کرنے والی چیزیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے پانی۔ انشاءاللہ مطہرات کی بحث چلے گی، آج صرف اور صرف پانی کی گفتگو ہو جائے۔ نجس چیزوں کو پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے پانی۔
اب پانی کی دو قسمیں ہیں، مطلق اور مضاف۔ مطلق اور مضاف کسے کہتے ہیں؟ کا مضاف وہ عرق یا رس ہے جس کو کسی چیز سے نچوڑا گیا ہو، جیسے سیب یا تربوز وغیرہ کا رس، یا کوئی چیز اس میں اس قدر گھول دی گئی ہو کہ اسے خالص پانی نہ کہہ سکیں، جیسے شربت، چائے وغیرہ، تو یہ مضاف پانی ہوتا ہے۔ مطلق پانی کون سا ہوتا ہے؟ کا مطلق وہ پانی ہے جو مضاف نہ ہو بلکہ خالص ہو، تو اسے مطلق پانی کہا جاتا ہے۔ تو پانی کی دو قسمیں ہیں، مطلق اور مضاف۔ مضاف پانی کا حکم کیا ہے؟ کا مضاف پانی نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتا، یہ مطہرات میں سے نہیں ہے۔ مضاف پانی کا دوسرا حکم یہ ہے کہ نجاست جیسے ہی اس مضاف پانی سے ملے گی تو فوراً ہی یہ مضاف پانی نجس ہو جائے گا، چاہے نجاست کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اور چاہے اس مضاف پانی کا رنگ، بو اور مزہ نہ بدلے، جب بھی یہ مضاف پانی فوراً ہی نجس ہو جائے گا۔ نمبر 3، مضاف پانی سے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی مضاف پانی سے وضو یا غسل کرے تو اس کا وضو اور غسل باطل ہوگا۔ تو وضو اور غسل مطلق پانی سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں مضاف پانی کی دو قسمیں، مضاف پانی اور مطلق پانی۔ مضاف پانی کے بارے میں بتا دیا کہ جسے خالص پانی نہ کہا جائے وہ مضاف ہے۔ مضاف پانی نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ مضاف پانی نجاست کے ملتے ہی فوراً نجس ہو جائے گا، چاہے نجاست کم ہو یا زیادہ، اور پانی کا رنگ بو چاہے بدلے یا نہ بدلے، فوراً مضاف پانی نجس ہو جائے گا، اور مضاف پانی سے وضو غسل نہیں کیا جا سکتا۔ تو مضاف پانی کے علاوہ کس سے وضو غسل کیا جا سکتا ہے؟ تو وضو اور غسل مطلق پانی سے یعنی خالص پانی سے کیا جائے گا۔ تو اب مطلق پانی کی بھی 4 قسمیں ہیں، مطلق پانی کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ تو آئیے اب مطلق پانی کی جو قسمیں ہیں، پانی یا تو زمین سے ابلتا ہے، یا آسمان سے برستا ہے، یا نہ ابلتا ہے اور نہ برستا ہے۔ تو آسمان سے برسنے والا پانی بارش کا پانی کہلاتا ہے۔ زمین سے نکلنے والا اگر جاری ہے تو آب جاری کہلاتا ہے، اور اگر ٹھہرا ہے تو کنویں کا پانی کہلاتا ہے۔ وہ پانی جو نہ آسمان سے برسے نہ زمین سے اس کا چشمہ پھوٹے، اسے آب راکد یا ٹھہرا ہوا پانی کہتے ہیں۔ مثلاً حوض وغیرہ میں بھرا ہوا پانی، اور آب راکد اگر زیادہ مقدار میں ہو تو کور ہے ورنہ قلیل کہلائے گا۔ یعنی اس طریقے سے پانی کی 4 قسمیں ہو گئی، مطلق پانی کی 4 قسمیں ہو گئی۔ نمبر 1، آسمان سے برسنے والا پانی بارش کہا جائے گا۔ زمین سے نکلنے والا اگر وہ جاری ہے تو آب جاری کہا جائے گا۔ اگر زمین سے نکلنے والا ٹھہرا ہوا ہے تو کنویں کا پانی کہا جائے گا۔ اور وہ پانی کہ جو نہ آسمان سے برس رہا ہے نہ زمین سے اس کا چشمہ نکل رہا ہے تو وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، یعنی جیسے کسی حوض وغیرہ میں پڑا ہوا، ٹنکی وغیرہ میں پڑا ہوا، تو وہ ٹھہرا ہوا پانی کہا جائے گا۔ اب یہ ٹھہرا ہوا پانی یا تو کر ہوگا یا قلیل ہوگا، نہیں ہو سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔